ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے فضیلت الشیخ مفتی محمد رفیق سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں الشیخ اسحاق نذیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الشیخ حافظ محمد اسحاق نذیر حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ آج کا یہ عظیم الشان سیمینار جس میں ہمارے مبتدی اور ممتحی طلباء نے عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بالخصوص شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بڑی ہی مدلل اور مفصل پر مغز اور پر تاثیر گفتگو کی ہے، فجزاہم اللہ خیراً عنا وعن جمیع المسلمین۔ اصل پروگرام تو یقیناً طلباء کرام کی تیاری، ان کی علمی صلاحیتوں کو وسعت دینا، خطابت اور تقریر کے فن میں ایک ملکہ پیدا کرنا تھا، لیکن ساتھ ہی آج کی اس بزم اور مجلس میں ہمارے شہر کراچی سے جید علماء کرام اور بالخصوص صوبہ پنجاب سے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب حافظ محمد قسیم شیخ و پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی بطور خاص یہاں مدعو ہیں۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے اور ایسا ایمانی حلاوت سے بھرپور کہ جس کو جتنا سنا جائے اور جتنا بیان کیا جائے ایمان اتنا ہی تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے طلباء نے بھی انتہائی معیاری اور مدلل گفتگو کی، مشائخ بھی موجود ہیں، مفتی محمد رفیق سلفی صاحب نے بھی ماشاءاللہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کائنات کا وہ عظیم گروہ ہے، وہ عظیم جماعت ہے جو نزول قرآن کے بھی گواہ ہیں، جو قرآن مجید کے اولین حفاظ ٹھہرے، جو قرآن مجید کے اولین مفسرین بنے ہیں، جو محدثین اولین محدثین بنے ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات کے بھی گواہ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن کے بھی گواہ ہیں، آپ پر نازل ہونے والی حدیث کے بھی گواہ ہیں، آپ کی سفر ہجرت کے بھی گواہ، سفر معراج کے بھی گواہ ہیں، اور آپ کی مکی اور مدنی زندگی بھی کی گواہ ہیں۔ اگر انہیں ہم مطعون ٹھہرائیں گے تو پھر یقیناً ہمارے پاس اسلام باقی نہیں رہے گا۔ سارا اسلام اول سے آخر تک، پہلی وحی سے لے کے آخری وحی تک ہم تک پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان میں سب سے پہلا بالاتفاق پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اولین وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے تعلق سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لاتے ہیں۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ پر چادر اوڑھ دو، خشیت علی نفسی، مجھے آج اپنی جان جانے کا ڈر ہے۔ ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا اس وقت انہیں خود یہ معلوم نہیں کہ آج میرے سر کے تاج کو اللہ رب کائنات کا تاجدار بنانے والا ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ آپ کو نبوت عطا ہونے والی ہے، آپ منصب رسالت پر فائز ہونے والے ہیں، وہ نہیں جانتی، لیکن وہ نبی کے ظاہری اوصاف کو جانتی ہے، نبی کے ظاہر اور باطن کو جانتی ہے۔ کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ چار اوصاف اہل علم موجود ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔
پہلا وصف انک لتصل الرحم، دوسرا وتحمل الکلہ، تیسرا یہ ہے وتعین علی نوائب الحق، اور چوتھا یہ ہے وتنصر المظلوم۔ اور یہ چاروں اوصاف نبی کے ظاہر باطن کو جان کر کہتی ہے، حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نبی بننے والے ہیں، اور خود نبی کائنات کو بھی معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے منصب رسالت پہ فائد کرنے والا ہے۔ انک لا تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء۔ تاریخ کے اوراق الٹیے، تاریخ کے صفحات کو پلٹیے، یہی چاروں اوصاف کائنات میں جس دوسری ہستی کے لیے ادا کیے گئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضور مکے میں رہنا 2 بھر ہو گیا، ہجرت کی اجازت دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے سے نکلتے ہیں، ابن الدغنہ کافروں کا سردار ہے، وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ ابو بکر تم نہ جا، تیرا میرا اختلاف اپنی جگہ پر۔ ابو بکر انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہی چاروں اوصاف جو نبی کے، وہی چاروں اوصاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو نبی کے سفر و حضر کے ساتھی، معراج کے ساتھی اور ہجرت کے ساتھی۔ اللہ اسی حب صحابہ پر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ اسی منہج پر ہمیں سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ دفاع صحابہ کا یہ مشن اپنانے کی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔